یہ آج سے 52 ایئرز پہلے کی بات ہے جب ایک پلین اپنی معمول کی پرواز کر رہا تھا کہ اچانک ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ لیکن اس افسوسناک حادثے سے بھی زیادہ ایک حیرت کی بات تھی کہ یہ پلین پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر پلین گیا تو گیا کہاں۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے تقریباً 15,000 فٹ لمبے پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور ٹھنڈ ایسی کہ کوئی بھی برداشت نہ کر سکے۔ ہزاروں میل دور تک بس پہاڑ اور برف کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کئی دنوں تک اس جہاز کی تلاش جاری رہی، لیکن جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر تھک ہار کر یہ مان لیا گیا کہ اب تک جہاز کا کوئی بھی پیسنجر زندہ نہیں بچا ہوگا، کیونکہ ایسے ایریا اور ایسی شدید سردی میں کسی کا بچ جانا ممکن بھی نہیں تھا۔ آخر کار سرچ آپریشن بند کر دیا گیا۔ میڈیا پر کچھ دن تک یہ خبریں چلتی رہیں۔ آخر میڈیا پر خبریں آنا بھی بند ہو گئیں اور لوگ بھی اس حادثہ کو بھول گئے۔ لیکن اس حادثے کے 2.5 مہینوں کے بعد، یعنی تقریباً 72 ڈیز کے بعد، اس غائب ہو جانے والے پلین سے اچانک ایک میسج ریسیو ہوا۔ ناظرین، یہ حادثہ فلائٹ 571 کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ یوروگوئن کی فلائٹ تھی۔ یہ 12 اکتوبر 1972 کی بات ہے، جب یہ فلائٹ یوروگوئن کے کیپٹل مونٹی ویڈیو سے اپنے سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ اس پلین میں رگبی کے کچھ پلیئرز بھی تھے جو سینٹیاگو میں ایک میچ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے۔ فلائٹ 571 میں 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ اس پلین نے ابھی اپنا سفر سٹارٹ ہی کیا تھا اور ارجنٹائن کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ موسم خراب ہو گیا۔ فلائٹ 571 کو مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن کا فیصلہ اس وقت بالکل درست تھا، کیونکہ ارجنٹائن اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے اونچی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے۔ یہ ایریا موسم کی خرابی کے دوران بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہاڑ انتہائی اونچے ہیں۔ اس لیے اینڈیز کے اوپر ان حالات میں گزرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ کس مشکل اور خطرے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ پائلٹ نے مینڈوزا میں ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلے دن تک موسم ٹھیک ہو جائے تو سفر کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے۔ لیکن اگلے دن آنے والی مصیبت ان کے انتظار میں تھی۔ یہ 13 اکتوبر فرائیڈے کی بات ہے، جب فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ فلائٹ 571 کی منزل مینڈوزا اور سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹر دور تھی، لیکن صرف 180 کلومیٹر کے درمیان ہی میں اینڈیز کے 15,000 فیٹ بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، اور اینڈیز کے پہاڑوں کو کراس کر کے ہی فلائٹ کو اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ پائلٹ انتہائی ایکسپرٹ تھا اور اس روٹ پر اس سے پہلے 50 فلائٹ کمپلیٹ کر چکا تھا، لہٰذا پائلٹ کافی کانفیڈنٹ تھا۔ مینڈوزا سے یہ جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ کے دوران پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ بادلوں کی ایک تھک لیئر یہاں پر موجود ہے۔ پائلٹ نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا تاکہ وہ ریڈار سے دیکھ کر ریڈیو پر لوکیشن بتاتے رہیں۔ دوسری طرف ڈیڈ ریکننگ سے بھی لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب فلائٹ 571 نے رائٹ ٹرن لے لیا تھا۔ یہ اینڈیز کے پہاڑوں پر 18,000 فیٹ کی بلندی سے گزر رہے تھے۔ پائلٹ سینٹیاگو کے کنٹرول روم کی انسٹرکشن پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلانچون پاس پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول روم کے ریڈار سے غائب ہو چکی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے اسے کمزور سگنلز کی وجہ سمجھا، کیونکہ سگنلز کمزور ہونے سے بعض اوقات کنٹرول روم سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی دوران کو پائلٹ نے ڈیڈ ریکننگ کے ذریعے اپنی لوکیشن کو چیک کیا اور سینٹیاگو کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد چلی کے شہر کے اوپر یہ پہنچ جائیں گے۔ ان سے فلائٹ کی اونچائی کم کرنے کی اجازت مانگی۔ پلانچون پاس سے کوریگو تک پہنچنے کے لیے فلائٹ کو 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ فلائٹ نے یہ 11 منٹ کا فاصلہ صرف 3 منٹ میں ہی طے کر لیا تھا۔ کنٹرول ٹاور کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اب فلائٹ ان کے ریڈار پر بھی شو نہیں ہو رہی تھی۔ اصل میں کو پائلٹ نے جہاز کی جو لوکیشن ڈیڈ ریکننگ کے تھرو کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ کے خیال میں وہ کوریگو کے اوپر تھے، لیکن اصل میں ٹھیک اس وقت وہ پلانچون پاس کو کراس کر رہے تھے۔ جب پائلٹ نے پرمیشن مانگی تو اس دوران جہاز نے رائٹ ٹرن لیا
اور پائلٹ نے ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ یہیں سے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا۔ بادلوں کی لیئر کو کراس کرتے وقت پائلٹ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے سامنے ہے۔ اب پائلٹس کو معلوم ہوا کہ وہ تو ابھی اینڈیز ہی میں موجود ہیں، انہوں نے ابھی یہ ایریا کراس ہی نہیں کیا۔ پائلٹ نے فوراً فلائٹ کی ہائٹ زیادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ فلائٹ کی نوز آسمان کی طرف تھی۔ فلائٹ کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا گئی اور جہاز سے کٹ گئی۔ ونگز اور ٹیل کے بغیر یہ جہاز برف کے بیچوں بیچ آن گرا اور ایک جگہ پر رک گیا۔ یہ حادثہ کافی خطرناک تھا۔ 12 پیسنجرز اسی وقت ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ لوگ جہاز کی بیک سائڈ میں موجود تھے۔ پلین کے فیوزلاج میں 33 پیسنجرز کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ بھی بہت بری طرح سے زخمی تھے۔ فلائٹ کی ٹیل الگ ہو جانے کی وجہ سے پچھلا حصہ پوری طرح سے کھل چکا تھا۔ سردی کی برفانی لہریں پلین کے اندر تک آ رہی تھیں۔ یہ تمام لوگ 11,500 فٹ بلند اینڈیز کے پہاڑوں میں پھنس چکے تھے، جہاں پہ ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ یہ تمام لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دور دور تک برف کی موٹی تہہ کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے مرنے والے ساتھیوں کو فوراً برف میں دفنا دیا۔ کریش کی خبریں چیلین میڈیا پر چل رہی تھیں، لیکن اصل میں پلین ارجنٹینا میں کریش ہوا تھا۔ 4 ایئر پلینز کو سرچ آپریشن کے لیے بھیجا گیا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ پورے ایریا میں پلین اور پیسنجر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یوروگوائے اور ارجنٹائن نے بھی اس سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ 11 ایئر کرافٹ نے مل کر پورا دن اس سرچ آپریشن میں جہاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ 571 کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس جگہ پر پلین اور مسافر موجود تھے، سرچ آپریشن والے ایئر کرافٹس عین ان کے اوپر سے گزرے تھے۔ ان لوگوں کے چلانے اور اشارے کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ پلین کے ایک بیگ سے ملنے والی ایک لپ سٹک سے پیسنجرز نے پلین کے اوپر بڑا بڑا SOS بھی لکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ یہ سرچ آپریشن 8 دن تک چلتا رہا، لیکن ناکام ہو جانے کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو تمام لوگوں کو ڈیڈ مان لیا گیا۔ سرچ آپریشن ختم ہو چکا تھا۔ 11 ڈیز کے بعد پیسنجرز کو کاک پیٹ میں ایک ریڈیو ملا، جس کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ ان کے لیے چلایا جانا والا سرچ آپریشن اب ختم کر دیا گیا ہے۔ مسافر اب بہت پریشان اور بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اگلے 7 دنوں میں 5 اور پیسنجر جو کہ شدید زخمی تھے زندہ نہ رہ سکے۔ اب 28 لوگ باقی بچے تھے۔ انہوں نے تمام چیزیں اکٹھی کر کے پلین کے فیوزلاج کو بند کیا تاکہ سردی کی شدت میں کچھ کمی ہو۔ سیٹوں کے کشن کو کاٹ کر اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کی اور انہی سے سنو شوز بھی بنا دیے۔ جہاز میں صرف 8 چاکلیٹس، 3 جیم کے جارز، کچھ ڈرائی فروٹس اور چند ایک پانی کی بوتلیں تھیں۔ اتنی تھوڑی چیزیں بہت کم کھانے کے باوجود پہلے ہی ہفتے میں ختم ہو گئیں۔ اب انہوں نے کپڑے کھانے شروع کر دیے، لیکن اس سے وہ مزید بیمار ہو گئے۔ اوپر سے وہ جس جگہ پر گرے تھے یہ اتنا مشکل پوائنٹ تھا کہ نہ وہ یہاں سے کہیں نیچے جا سکتے تھے اور نہ ہی اوپر۔ یہ تمام لوگ بری طرح سے کمزور ہو چکے تھے۔ بھوک کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنے ہی مرے ہوئے ساتھیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ 29 اکتوبر کو اچانک ایک برفانی تودہ گرا۔ جہاز کا فیوزلاج اس تیزی سے گرنے والے تودے کی وجہ سے جہاز کے اندر تک بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے مزید 9 لوگ مارے گئے۔ باقی بچنے والے 19 لوگوں نے بہت مشکل سے خود کو برف سے نکالا۔ ان بچنے والے لوگوں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ان بچنے والوں کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ 12 دسمبر 1972 یعنی 2 مہینوں کے بعد 3 اور لوگ مر چکے تھے۔ اب صرف 16 لوگ ہی بچے تھے۔ ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے اب ایک ہی آپشن تھا کہ ویسٹ کی طرف کے اونچے کلف کو کسی طرح ہائیک کریں۔ 12 دسمبر کو رگبی کے 3 پلیئرز نے ویسٹرن کلف کو ہائیک کرنے کا ڈیسیژن لیا۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف کوئی گرین ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے انہیں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے سلیپنگ بیگز اور جہاز کی سیٹوں سے بنائے ہوئے گرم کپڑوں کو خود سے لپیٹا اور ہائیک کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ 3 دن کی ہائیکنگ کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ دوسری طرف بھی اسی طرح کے بلند و بالا پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔
ایک ساتھی واپس پلٹ گیا جبکہ باقی 2 پہاڑ کے دوسری طرف کو چل پڑے۔ اگلے 10 دنوں میں 61 کلومیٹر کا سفر وہ دونوں طے کر چکے تھے۔ آخر کار وہ ایک ویلی میں پہنچ گئے جہاں پر سبزہ بھی تھا اور جانور بھی نظر آ رہے تھے، جہاں ایک ندی بھی بہہ رہی تھی۔ ان کی کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے سب سے پہلے ندی سے جی بھر کر پانی پیا۔ ندی کی دوسری طرف انہیں گھوڑے پر سوار ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ بلند آوازوں سے اس گھوڑے والے شخص کو اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ندی کے شور کی وجہ سے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر اس گھوڑے والے شخص نے ایک کاغذ کو پتھر کے گرد لپیٹا اور اس کے اندر ایک پین رکھ کر ان کی طرف پھینکا۔ رگبی کے ان دونوں پلیئرز نے اس کے اوپر سارا واقعہ لکھ کر اس شخص کی طرف پھینک دیا۔ اس شخص نے تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑایا اور یہ لیٹر چلین اتھارٹیز کو پہنچایا۔ اتھارٹیز کے لیے یہ بہت شاکنگ تھا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ اتنے سخت موسم اور ماحول میں سروائیورز ابھی تک زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اتھارٹیز نے رگبی کے ان دونوں پلیئرز کو فوراً ریسکیو کیا اور ان سے ساری تفصیل پوچھی۔ 22 دسمبر 1972 یعنی کریش کو 72 ڈیز گزر چکے تھے۔ آخر رگبی کے ان 2 پلیئرز کو 2 ہیلی کاپٹرز میں اس جگہ بھیجا گیا جہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ جہاز گرا ہے۔ پائلٹ ان رگبی کے پلیئرز پر حیران تھا جو اس پہاڑ کی چوٹی کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گئے تھے۔ فیوزلاج کے بچے ہوئے ساتھیوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور مرے ہوئے ساتھیوں کو ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ میموریل پتھر رکھ کر یہاں پر بنا دیا گیا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ میموریل انسان کی ہمت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ بڑی سے بڑی مشکل کو ٹکر دے سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔